الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ امام احمد بن حنبل کون تھے، ان کو کوڑے مار مار کر شہید کیوں کیا گیا، ان کے جنازے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور خلق قرآن کا فتنہ کیا تھا۔ نومبر 780 عیسوی میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بغداد میں عباسیوں کی حکومت تھی۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے اور آپ حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے۔ آپ نے اپنی کتاب مسند احمد جیسی مرتب کی، جس میں آپ نے 40,000 احادیث لکھی ہیں۔ آپ کی مالی حالت نہایت کمزور تھی۔ آپ نے علم حدیث میں شہرت حاصل کی جب آپ بہت مشہور تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا تھا۔ خلق قرآن کا فتنہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کسی انسان نے لکھی ہوئی ہے اور اس کو خلق قرآن کہا جائے۔ اس میں دو چیزیں تھیں، کہتے تھے یا تو یہ کسی انسان نے لکھی ہے، اللہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اگر یہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی مخلوق کہا جائے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن پاک اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اصل میں یہ فتنہ ایک شخص نے پھیلایا تھا، اس کا نام قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ بہت بڑا عالم اور فاضل تھا، لیکن یہ بد عقیدہ تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ مامون رشید تھا، جو کہ ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ ابو داؤد مامون کے بہت قریب تھا۔ اس نے اس کو پٹی پڑھائی کہ قرآن خلق خدا ہے، اور یہ ایک کفر تھا اور اس عقیدہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے یہ عقیدہ ایک یہودی سے لیا تھا۔ 218 ہجری میں مامون نے حکم جاری کیا کہ تمام گورنروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے علماء سے اس بات کا اقرار لیں، اور جو عالم اقرار نہیں کرتا اور اس بات کا انکار کرے تو اس کو دربار میں بھیج دیا جائے۔ بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کو بھی پیغام پہنچا۔ بغداد کے عالموں میں امام احمد بن حنبل بھی موجود تھے۔ جب دربار میں تمام عالم آئے تو سب نے اقرار کر لیا کہ جو بادشاہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک ضعیف سفید داڑھی والے بزرگ تھے جن کا نام امام احمد بن حنبل تھا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ گئے اور کہنے لگے نہیں، یہ بات غلط ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے، مخلوق خدا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ اس وقت 3 عالم اور بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل سچ کہہ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب اگلے دن دوبارہ پھر پولیس آفیسر نے بلایا تو امام احمد بن حنبل اور باقی 3 ساتھیوں سے کہا گیا کہ کل انکار کیا تھا، لیکن آج پھر تمہیں سختی سے کہتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کرو۔ تو امام احمد بن حنبل کے ایک ساتھی نے اقرار کر لیا، باقی امام احمد بن حنبل کے ساتھ 2 ساتھی رہ گئے۔ ایک اور ساتھی نے اگلے دن بھی اقرار کر لیا۔ اب امام احمد بن حنبل کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی رہ گیا جس کا نام محمد بن نوح تھا۔ امام احمد بن حنبل کو بیڑیاں لگا دی گئی اور محمد بن نوح کو بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا کر طرطوس روانہ کر دیا گیا۔ سفر کے دوران امام احمد بن حنبل جہاں آپ کو لوگ نظر آتے وہاں پر آپ خود کھڑے ہوتے اور لوگوں سے کہتے لوگوں اگر مجھے نہیں جانتے تو میں خود بتاتا ہوں میں احمد بن حنبل ہوں، اور اس وجہ سے قید کیا گیا ہوں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ قرآن پاک مخلوق خدا ہے، اور میں کہتا ہوں قرآن پاک مخلوق خدا نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ ہے۔ محمد بن نوح راستے میں انتقال کر گئے۔ اب یہ اکیلے رہ گئے جو اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ قرآن پاک مخلوق خدا نہیں بلکہ کلام اللہ ہے۔ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل کو آ کر بتایا کہ مامون بادشاہ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا کہ اگر امام احمد بن حنبل نے اس بات کا اقرار نہ کیا تو میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے یہ بات سن کر اپنا گھٹنا زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اللہ، تیرے حلم نے اس ظالم کو اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اب یہ تیرے دوستوں پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا۔ اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس بات پر ثابت قدم رکھ،
اور میں اس کے لیے تمام مشکلیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی یہ دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ رات کو مامون کی موت کی خبر آ گئی، اور خلیفہ مامون رشید کی موت کے بعد معتصم باللہ خلیفہ بن گیا اور احمد بن ابو داؤد وزیر بن گیا۔ اور یہ احمد بن ابو داؤد ہی تھا جس نے مخلوق خدا قرآن پاک کو سب سے پہلے کہا اور مامون رشید کو اپنی بات سمجھائی تھی۔ اب صورتحال اور بھی زیادہ خوفناک ہو گئی۔ معتصم باللہ نے بھی کہا کہ امام احمد بن حنبل اس بات کا اقرار کر لو کہ قرآن خلق خدا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل اس بات کو نہ مانے۔ امام احمد بن حنبل کو 18 ماہ بیڑیاں پہنا کر قید میں رکھا گیا۔ اس کے بعد معتصم کے دربار میں آپ کو بلایا گیا اور بھرے دربار میں آپ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ کوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے امام احمد بن حنبل بار بار بے ہوش ہوتے تھے اور آپ کے جسم پر بہت زیادہ زخم ہوئے۔ اس وقت آپ ضعیف تھے۔ جو شخص آپ کو کوڑے مار رہا تھا اس نے آپ کو کہا کہ آپ بڑھاپے میں کس مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ آپ چاہے اس بات کو نہ مانیں لیکن بادشاہ کے سامنے اقرار کر لیں ایک بار اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن پاک مخلوق خدا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے ذرا کھڑکی سے باہر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیوں اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہوں۔ جب کھڑکی سے باہر دیکھا گیا تو ہزاروں طالب علم کاپی پینسل پکڑ کے بیٹھے تھے اور اس بات کے انتظار میں تھے کہ ان کے استاد محترم امام احمد بن حنبل جو کہیں گے وہی لکھ دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے اگر میں نے کہہ دیا کہ قرآن پاک مخلوق خدا ہے تو میرے ساتھ ہزاروں طالب علم اس بات کو مانیں گے، اور پھر یہ نہ ہو کہ قیامت تک یہی بات پھیل جائے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا اور اس کے ماننے والے بھی تمام قرآن پاک کو مخلوق خدا ہی مانتے ہیں، کلام اللہ نہیں مانتے۔ کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو جب ہوش آیا تو آپ نے فوراً نماز ادا کی اور کہنے لگے کہ ہماری سچائی کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ آپ کے زخموں میں سے خون بہہ رہا تھا اور اسی حالت میں آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا گیا۔ ان کوڑوں کے زخم ٹھیک نہ ہوئے اور کچھ مہینوں کے بعد امام احمد بن حنبل انہی زخموں کی تکلیف سے یہ فانی دنیا چھوڑ گئے۔ امام احمد بن حنبل نے تکلیفیں تو بہت برداشت کی، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کے حاکم بن گئے اور لوگ ان کے ساتھ اس بات پر ڈٹ گئے کہ واقعی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل جب وصال فرما گئے تو آپ کے جنازے میں 8 لاکھ لوگ شامل ہوئے اور آپ کا اتنا عظیم الشان جنازہ دیکھ کر 50,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا شمار فقہ کے 4 بڑے اماموں میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار اس ٹائم اردن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے امام احمد بن حنبل کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں جتنی بھی مشکلیں ہوں ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔